الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا دن کتنا مبارک دن ہے۔ آج کا دن رحمتوں سے لبریز دن ہے۔ ساری کائنات آج کے دن پہ قربان کر دیا، حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کی کہ آج کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ غور کیجئے، اگر اللہ کے محبوب نہ آتے تو آج ہم کیا کر رہے ہوتے؟ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کر رہے ہوتے۔ یہ سب مہربانی ہے تو اس ذات اقدس کی ہے جس کے سر پہ اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج سجا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں ہی نہیں ہماری نسلوں کو بھی آباد و شاد فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ سارا نور اللہ کا پیدا کردہ نظر آ رہا ہے۔ جو روشنی چاند تاروں کی، یہ ہر چیز کی جو روشنی نظر آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری نور بھی پیدا کیا، باطنی نور بھی پیدا کیا۔ ظاہری نور چاند، سورج، تارے ہیں، اور باطنی نور انبیاء ہیں، فرشتے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اللہ نے اس نور کو پیدا کیا، فرمایا مثل نورہ کمشکات، اس نور کی مثال، دنیا کو منور کرنے کی مثال مشکات کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، جس میں روشنی ہے، مصباح ہے، دیا ہے، بلب ہے، جو مرضی کہیے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ مصباح بھی جو ہے، وہ دیا، وہ بلب، وہ ایسے ہی نہیں، شیشے کے ایک فانوس کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشے کا فانوس ایسا ہے جیسے آسمان کا تارا چمکتا ہے، اور آسمان کا تارا یوں چمکتا ہے جیسے موتی چمکا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بیان کرنے کا انداز ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ زیتون کے بابرکت درخت سے منور کیا جاتا ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، وہ گلستان ابراہیم کا پھول ہے کہ جس کا فیض صرف مشرق و مغرب تک نہیں ہے
بلکہ مشرق و مغرب کی حدود سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، اتنا پیارا فانوس، اتنا پیارا نور، اتنا پیارا دیا، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے، اس کے اندر جو چیز ہے خود بخود روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگر اسے آگ نہ بھی لگائی جائے، اگر اسے دیا سلائی نہ بھی لگائی جائے، پھر بھی نور علی نور، وہ نور علی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان فرمائی، علماء اس میں اپنی اپنی جولانیاں دکھاتے ہیں۔ میرے پاس یہ تفسیر مظہری حضرت قاضی سیدنا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عربی کی یہ عظیم تفسیر ہے۔ آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نور و آسمان کا، آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے منور کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے مشکات ہوتا ہے۔ مشکات کیا ہے؟ سینہ محمد مصطفیٰ ہے۔ فیہا مصباح، اس میں مصباح ہے، چراغ ہے۔ چراغ کیا ہے؟ نبوت مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ نبوت کس میں ہے؟ وہ دل انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، وہ زجاجہ، وہ شیشے کا فانوس، وہ دل انور، یوں سمجھیے جیسے آسمان کا تارا چمک رہا ہے۔ تارا یوں چمکتا ہے جیسے موتی اور ہیرا چمکتا ہے۔ واہ مولا تیری مثالیں بھی، ان کا انداز بھی نرالا ہے۔ یہ کوئی عام ادیب بات نہیں کر رہا، نیلی چھت والا اللہ بیان فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی توصیف و تعریف بیان فرما رہا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے منور کیا گیا ہے زیتون کے بابرکت درخت سے، گلستان ابراہیمی کے درخت سے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، ابراہیم کا فیض نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگر یہ اعلان نبوت نہ بھی کرے، نور علی نور، سرکار کی ذات تو نور علی نور ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد ہوا ہے، دنیا دیوانی پہلے ہو گئی ہے۔ نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد ہوا ہے۔ پوچھئے جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر کا عالم کیا ہو گیا؟ پوچھئے جس خاندان میں پیدا ہوا اس خاندان کو کیا فرشتے سلامی نہیں کرتے تھے؟ یہ ہے وہ نور علی نور کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات نور علی نور ہے۔ شہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت ایسا نور چمکتا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت کی رات، کسریٰ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، بڑا زبردست بادشاہ تھا، دو اس وقت عالمی طاقتیں تھیں، ایک کیسر ایک کسریٰ۔ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں، اور اسے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے معبروں سے تعبیروں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہو گیا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے محل کے وہ برج گر گئے، 14 برج گر گئے ہیں۔ انہوں نے تعبیر کی عرب میں ایک ایسی ذات پیدا ہو گئی ہے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گی۔ 14 یہ بادشاہ آئیں گے، اس کے بعد تیرا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ وہ کہوں گا 14 کی تعداد تو بڑی لمبی ہے، ابھی تو بڑا عرصہ ہے، یہ نہیں پتا۔ عمر فاروق، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں اس سلطنت کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اس سلطنت کو تہو تیگ کر دیا گیا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت پہ فارس جو آگ کے پجاری تھے
1000 سال سے ان کی آگ جل رہی تھی، مسلسل جلائے جا رہے تھے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے ماتھے ٹیکے جا رہے تھے۔ اچانک 1000 سال کے بعد وہ آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں آگ کیوں بجھی ہے؟ ایک آ گیا ہے، وہ دلوں کی آگ بھی بجھانے والا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کی کیا حیثیت ہے؟ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی زمانہ قصر مدینہ طیبہ میں یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی چیخ کے پکار اٹھا، اور بتاؤ آج تمہارے گھر میں کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ دکھایا، پشت دیکھتا ہے، دیکھ کے غش کھا کے گر جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت نکل کے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ آج نبوت ہمارے اس بنی اسرائیل کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، اب اس کے ڈنکے قیامت تک بجیں گے۔ یہ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عادت ہے۔ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، آؤ ایمان والو خوشی کا اظہار کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، خوشی کے لیے 2 نفل ہی پڑھ دو، وہ بھی نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ زبان سے درود پاک ہی پڑھ دو، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خوشی میں یہی کر دو۔ وہ تو دیکھتا ہے میرے بندے کا دل کیسا ہے، وہ ظاہری چیزیں نہیں دیکھتا، دل کا انداز دیکھتا ہے، کسے میرے محبوب کے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ تو رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہی دنیا میں آئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی اچانک وہ سرکار زمین پہ چلے گئے، سر سجدے میں رکھ دیا۔ سر سجدے میں رکھا جاتا ہے، یار بچے کبھی سر سجدے میں رکھتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی سرکار نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ کہنے میں قریب ہوئی تو زبان سے آواز آ رہی تھی، رب امتی رب امتی، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا۔ امتی وہ نبی پیدا ہوتے تجھے یاد کرے، اور تو ہے کہ سرکار کو یاد ہی نہیں کر رہا۔ آجا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں جہاں سے یاد کر لے، عشق لے لے، اللہ سے مانگ لے، محبت مصطفیٰ کا جام لے لے، ایک قطرہ بھی مل گیا سمجھے تو نہیں تیری نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، اللہ جسے عطا فرماتا ہے۔ سرکار کے وصال کا وقت آیا، آپ کو روضہ شریف میں رکھ دیا گیا۔ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سب سے ایک کام میں کروں جو مجھے ہی سعادت ملے، سب سے آخری دیدار میں کروں۔ کہتے میں پھر اتر گیا، آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹا کے آخری دیدار کیا، لب ہل رہے تھے۔ میں نے کہا یہ لب ہلنے کا موقع تو نہیں، کان نزدیک کیے، آواز آ رہی تھی، رب امتی رب امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ وہ لجپال نبی ایمان والے تجھے بھولنے والا نہیں ہے، ولادت کے وقت وہ نہیں بھولے گا، وصال کے وقت وہ نہیں بھولا، ساری زندگی غاروں میں رو رو کے تجھے یاد کرتا رہا، اور قیامت کے بھرے مجمع میں بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں رو کر تجھے ہی یاد کرے گا، عرض کرے گا مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ سر سجدے میں ہوگا، لمبا سجدہ ہوگا، وہ طویل سجدہ ہوگا جسے لمبا کہا گیا ہے۔ کتنا لمبا ہوگا اس کا ذکر نہیں ہے، بعد نے کہا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک لمبا سفر ہوگا، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہیں گے یا اللہ معاف کر دے۔ رب کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب سر کو اٹھاؤ، سال مانگ، جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا، واشفع تشفع، جس کی سفارش کرو گے قبول کر لی جائے گی، اور مانگو تو صحیح کیا مانگتے ہو؟ سرکار کہیں گے رب امتی رب امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ خود کہتا جو مانگو دوں گا، لیکن پھر کہتا نہیں اتنے لے لو، اتنے نہیں دوں گا، اتنے لے لو، اتنے نہیں دوں گا، اور بار بار کہتا ہے، وہ بھی محبوب ہے، بار بار سجدے میں سر رکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا مصطفیٰ کو چین نہیں آنے والا۔ آج ویسے ہی خوشی کا سماں ہے،
مدراج روایت سے ہٹ کر بچپن میں میرے بزرگ مجھ سے ایک نعت سنا کرتے تھے، میرا آواز وہ نہیں، میرا وہ نہیں، میں گنہگار سا آدمی ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک خطا میں ہوں، لیکن آپ کو ایک دو شعر اس کے سناتا ہوں۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بدر میں قیدی ہو کے آئے، پھر ان کو آزاد کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں قریب آئے ایک دن اکیلے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اس معاشرے میں گرا رہا، میں آج کا مسلمان نہیں، جب آپ بچے تھے میں اس وقت مسلمان تھا۔ کیسے کہ میں دیکھتا تھا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، آپ کا جھولا جھلایا جا رہا تھا، جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان۔ ایمان والے اس وقت تو جبریل نے لوریاں دی ہیں، قبر میں تو جائے گا تجھے نبی لوریاں دے گا۔ ایمان والے جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ، وہ آپ کو جب لینے کے لیے آئی تو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہنے لگی میں پہلے میرے سینے میں دودھ اتنا تھا کہ میرا اپنا بچہ وہ روتا رہتا تھا، دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، جیسے ہی میں نے مصطفیٰ کو اٹھایا میرا سینہ بھر گیا ہے، مصطفیٰ بھی راضی، میرا بیٹا بھی راضی ہو جاتا۔ اور وہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں گزرتی لے کر گئی کعبہ میں آئی، 360 بت منہ کے بل گر جاتے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ کہنے لگی میں آگے گئی طواف کرنے کے لیے، طواف کرتے میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، میں نے اپنے اس نور نظر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا کہ آپ کے لب بھی یہ حجر اسود پہ لگ جائیں۔ اس وقت بالکل ابھی چند دن کے بچے ہیں، میں لے کے آئی ایسے کیا، کہتی میں دیکھ کے حیران رہ گئی، حجر اسود خود نکل کے لبوں سے چمٹ جاتا ہے۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت حسان سے سنا کرتے تھے، اور جب سنتے فرمایا حسان تم ممبر پہ بیٹھو میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار،
پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا سرکار کا خلق کیسا ہے؟ فرمایا میرے قرآن نہیں پڑھتے؟ اول سے لے کے آخر تک دیکھو، جو ہے سرکار کا وصف ہی تو بیان ہے۔ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ